औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद आज का मौजू मेरा इंडिया पाकिस्तान की जंग है। पूरी तफसील से बताऊंगा। बाकायदा जंग का आगाज लीपा सेक्टर से हो गया है। कितने पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं, कितने इंडिया के मारे गए हैं, जहन्नम वासल हुए हैं, सब की तफसील बताऊंगा। पोजीशन भी बताऊंगा कि इंडिया किस पोजीशन पे है, पाकिस्तान किस पोजीशन पे है और किसका पलड़ा भारी है, तफसील से बताऊंगा। और मोदी ने अहम अजलास तलब कर लिया है आज रात को, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और बर्री फौज के सरबराहों समेत अहम दिफाई लोगों को बुलाया गया है उस मीटिंग में, और उसके बाद बाकायदा जंग का आगाज होगा, मोदी करेगा। तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले मेरी आप सबसे बस एक अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है, आप सबको हक सच दिखाने वालों का चैनल है, हक और सच सुनने वालों का और देखने वालों का चैनल है। कोशिश किया करें 10 से 15 मिनट की वीडियोस होती है, पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें। और उसमें जो इश्तिहारात चलते हैं, 7-8 सेकंड का इश्तिहार होता है, पलक झपकते ही गुजर जाता है, उसको भी देख लिया करें। और इसके अलावा कोशिश किया करें कि वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। जिन्होंने नहीं किया है, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, आमीन। और देखें, एक जवाज बना के, बहाना बना के, हालांकि 7 लाख फौज, जिधर 1 लाख भी हो तो कहाँ 1 लाख बंदा, शादियों में 200-250 बंदा होता है तो कितनी अफरा तफरी फैली हुई होती है। जहाँ पे 7 लाख फौज लगी हुई हो, वहाँ पे कैसे 4 लोग जाके उनके लोगों को मार जन्म हासिल कर सकते थे? ये इनका अपना प्लान था, या फिर इनका नहीं था तो फिर नहीं, इनका होता तो इसराइल के कभी भी ना मारते। 26 इसराइली भी मारे गए हैं। तो ये उधर अंदर के ही किसी उसका मुजाहिदीन का काम है, कश्मीर के अंदर से ही। ये पहलगाम जो है ना, वहाँ पे इंतहाई नफरत पाई जाती है इंडिया की फौज के खिलाफ, क्योंकि उनके करतूत जो सही नहीं है। मुसलमानों की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनकी इज्जतें खराब करते हैं। ये कौम यूथड़ तो खुद पेश करने वाली कौम है ना, ये नहीं समझेगी। ये अब भी उनकी हिमायत में पोस्टें, कल मैंने देखी है, लगा रहे हैं। और सबसे गलीज गंदी नस्ल के ये कीड़े जो है ना, अफगानी, ये भी उनकी हिमायत में पोस्टें कर रहे हैं। एक का तो मैंने FIA को दे दिया है, रहते पाकिस्तान में है, खाते पाकिस्तान में है, पोस्टें लगा रहे हैं इंडिया की। अब इनका अंजाम करीब आ गया है। मैंने कल बाकायदा से दिए हैं, FIA को नाम दिए हैं जो ये पोस्टें लगाते हैं। अब इंशाल्लाह इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो सेक्टर है ना लीपा, इसमें सारे का सारा पहाड़ी इलाका है, कश्मीर है। अब इसमें कुछ हिस्सा आजाद कश्मीर का है, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। तो
اس میں پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کی چیک پوسٹیں نیچے ہیں، انڈیا کے لیے پاکستانی پوسٹیں چیک پوسٹیں آسان ٹارگٹ ہیں، انڈیا کی چیک پوسٹیں اوپر ہیں، لیکن اللہ کی مدد حاصل ہے۔ پاکستان نے کل 4 چیک پوسٹیں انڈیا کی تباہ کی ہیں، پہلے 2 تو نزدیک کی پچھلی ولاگ میں نے بتایا تھا وہ کی تھی، کل جو ہے نا 4 چیک پوسٹیں جو دور فاصلے پہ تھیں اور انتہائی اونچائی میں تھیں، ان کو اللہ کی مدد سے پاکستانی افواج نے تباہ کیا ہے، اور تقریباً 56 کے قریب ان کے فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اور یہ اکیلے انڈیا کی ہمت نہیں تھی جنگ لڑنے کی، کیونکہ 2 ایٹمی ملک ہیں، اس میں پوری طرح ملوث ہے اسرائیل اور امریکہ۔ امریکہ نے بھی اپنی فوجی بھجوائے ہیں، اسرائیل نے بھی بھجوائے ہیں، اور یہ جو مارے گئے ہیں نا اس میں 26 اسرائیلی فوجی مبصر تھے جو کہ انڈیا کی آرمی کو ٹرین کر رہے تھے مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے اور افواج پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ تو جہنم واصل ہو گئے، اور انڈیا کے تقریباً 250 قریب ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کل کی میں بات کر رہا ہوں نا، کل وادی لیپا میں، یہ لیپا سیکٹر ہے جو، اس میں حالانکہ اونچائی پہ وہ ہے، نقصان ہمارا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہے، ہمارا کوئی نقصان اب تک نہیں ہوا ہے۔ ان کی 2 پہلے ہوئی تھی، 4 کل ہوئی ہیں، 6 چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں، اور اچھا خاصا ان کا نقصان ہو گیا۔ 56 تو وہ خود بتا رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہے نقصان اس سے زیادہ۔ تو اس کے بعد یہ ہمارے آرمی چیف نے کل اعلان کر دیا ہے غزوہ ہند کا۔ انشاءاللہ غزوہ ہند میں جو جو نشانیاں بتائی گئی تھی ساری کے ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ غزوہ ہند میں ہندوستان سے شروع ہوگا، غزوہ ہند ہندوستان سے شروع ہو رہا ہے، اور اسلامی افواج کی قیادت ایک سید زادہ کر رہا ہوگا، سید زادہ ہی کر رہا ہے، اور یہ طوفان کی طرح اٹھیں گی فوجیں، اور اس میں پوری دنیا سے فوجیں شامل ہوتی جائیں گی۔ عربی بزدل ہیں وہ نہیں شامل ہوں گے، باقی پوری دنیا سے مجاہدین شامل ہوتے جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ اسرائیل کو کچل کے، امریکہ کو کچل کے ایک مرتبہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ یہ آج میں کہتا ہوں جی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے ڈاکٹر قدیر خان کا، جو آج ہم سر اٹھا کے انڈیا سے بات کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے 3 بندے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ڈاکٹر قدیر خان، نمبر 2 پہ ہے ذوالفقار علی بھٹو، نمبر 3 پہ ہے نواز شریف۔ ان 3 بندوں کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کے بات کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ آگے بھی، ابھی تک افواج پاکستان حاوی ہے ان پہ ہر لحاظ سے۔ چین نے اپنے جنگی جہاز جدید ترین میزائلوں سمیت 5th جنریشن کے جہاز پاکستان کو تحفے میں دے دیے ہیں۔ ترکی نے 1000 ڈرون جو ہے نا جنگی ڈرون تحفے میں پاکستان کو دے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لگاتار اسلحہ آ رہا ہے ترکی سے بھی اور چین سے بھی۔ تو انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور ان کی نسل بھی یاد رکھے گی کہ دوبارہ 7 پشتوں تک کوئی ہندو پاکستان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بھائی تم اپنے ملک کی خود حفاظت کرو نا، پورے ملک میں تو تم لوگوں کے 13 ریاستوں میں تو تم لوگوں نے پنگے لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ بغاوت ہوئی ہے،
ان میں سے کسی نے کیا ہوگا، یا کشمیر میں، کشمیر تو ہے ہی مسلمانوں کا، وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اندر کے کسی مجاہدین نے کیا ہوگا، نام پاکستان پہ لگا کے تو یہ جنگ مسلط کر رہے ہو، تو اب مزہ چکھو پھر اس کا۔ ہمارا تو ایمان ہے، مر گئے شہید، زندہ لوٹ کے آگے غازی۔ تم لوگوں نے مر کے بھی گائے کا موتر ہی پینا ہے، اور زندہ رہ کے بھی گائے کا موتر ہی پینا ہے۔ سکھوں نے مخالفت کر دی ہے، انڈیا کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اسی طرح وہاں کے مسلمان کبھی بھی ایک مسلمان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ تو چند ایک بکاؤ ٹاؤٹ ہے، میں نے ایک مولوی کا انٹرویو دیکھا ہے، یہ بکاؤ لوگ بھی ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی افواج کا ساتھ دیں، اور کوشش کریں کہ غداروں کو پوسٹیں کرنے والوں کا نام FIA کو دیں۔ اللہ حافظ۔